बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सेस होम्योपैथी। डॉक्टर खालिद साहब हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं। मसरूफियत इनकी बहुत ज़्यादा होती है और माशाल्लाह इतवार वाले दिन तो बहुत मरीज़ आते हैं। तो खैर खालिद साहब जो हैं कल बिज़ी रहे, हम वीडियो नहीं कर सके। आज की वीडियो के सिलसिले में हम हाज़िर हैं। तो खालिद साहब जो हैं इनसे पूछते हैं कि इन्होंने अपनी प्रैक्टिस में क्या खोया और क्या पाया। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम इस चैनल पे जो बात कर रहे हैं अवाम नास की बेहतरी के लिए, तो पहले तो मैं आपसे शेयर करूं कि लास्ट टाइम हमने जो एक नुस्खा अपने जो दो नाजरीन को शेयर किया था, जो कि मेरे वालिद साहब को उनके शागिर्द के वालिद ने दिया था, तो वो बहुत कमेंट आए उसके ऊपर। अच्छा, पर्सनली कॉल्स भी आई कुछ दोस्तों की और उन्होंने अप्रिशिएट किया। एक खातून की भी कॉल आई, उन्होंने कहा कि ये मुझे किसी ने पहले नुस्खा बताया और मैंने जब से इसको इस्तेमाल करना शुरू किया तो मेरे जोड़ों का दर्द ख़त्म हुआ है। तो उन्होंने मतलब मेरी बात को रीइंफोर्स किया। तो एक तो डॉक्टर साहब आपसे ये शेयर करना था कि जो चीज़ हमने शेयर की उसको बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह वो अवाम उन्नास के फ़ायदे के लिए है। दूसरा डॉक्टर साहब, आज ज़रा आपसे भी हम ज़रा मालूम करें कि आप तो मेरे उस्ताद भी हैं और आप तो मुझसे भी तकरीबन कोई कई साल पहले से होम्योपैथी की प्रैक्टिस में रहे और आपने फुल टाइम प्रैक्टिस की, और कैसा सर आपने होम्योपैथी को पाया? जी खालिद साहब, बड़ी मेहरबानी। असल में मैं होम्योपैथी मैंने सीखी अपने उस्ताद मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद असलम साहब से, जो मैं समझता हूँ इस सदी के सबसे बड़े होम्योपैथ हैं। तो उस्ताद मोहतरम ने जो मुझे रेपर्टाइजिंग का तरीका सिखाया, रेपर्टरियाँ बताईं, तो मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत सारी रेपर्टरियाँ इकट्ठी की। जो मुझे अच्छी रेपर्टरी मिली वो मैंने परचेज़ की और रखी और तहकीक में लगा रहा। करते करते तहकीक तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि हमारे यहाँ जैसे हिस्ट्री होती है कि इसके वालिदैन को टीबी हुई, लिहाजा होम्योपैथी ने कहा अब जब आप इस मरीज़ का ट्रीटमेंट करें तो इसको पहली दवा ट्यूबरकुलिनम 1000 की एक डोज़ दें। अब जो भी दवाई आपने देनी है वो आप देंगे, 100% इंशाल्लाह उसके नतीजे आएंगे। इसी तरह होम्योपैथी ने समझाया कि जी अगर किसी में सिफिलिस की हिस्ट्री है तो आप उसे सफलिनम देंगे एक डोज, फिर जो दवाई देंगे वो काम करेगी। इसी तरह अगर किसी को हिस्ट्री में यरकान हुआ है तो अब आपका मरीज़ कभी ठीक नहीं होगा, तावक्त है कि आप उसे लाइकोपोडियम 1000 में पहली खुराक नहीं देंगे, मरीज़ आपका ठीक नहीं होगा। और भी बहुत सारी बातें हैं। तो मैंने खालिद साहब ये 22 वजूहात तलाश की कि जिसमें आपकी जो दवाई है वो नाकाम कर देगी आपको, बिलमिसल दवाई, जब तक आप हिस्ट्री पे न गए। जब मैंने ये चीज़ें देखी, हिस्ट्री को देखा, तो फिर मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि दुनिया में हर बंदा, हमारे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, हर बंदा गंदम और गंदम से बनी हुई चीज़ें, सूजी, मैदा, इनसे चीज़ें खाता ही रहता है। उसके आबाओ अजदाद भी ये खाते रहे, वो भी ये खाता रहा। अब वो कंटिन्यूटी है, जीन्स में जा रहा है। मतलब अब जो पहले तो गंदम चलें ठीक थी, अब वो गंदम को खाद दे दी गई, स्प्रे दे दी गई। अब आने वाले वक्त में हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुना था किसी को गंदम से एलर्जी, लेकिन जब हम प्रैक्टिस में आए तो हमने देखा कि लोग गंदम नहीं खा सकते, उनको प्रॉब्लम आता है। अब ये नुक्ता आगाज़ था। जो नुक्ता आगाज़ मुझे यहाँ से मिला कि यार ये गंदम खाते हैं, इनसे तकलीफ़ होती है। प्रैक्टिस ने समझाया कि कई लोगों को चावल खाने से जाती होती है, चावल खाते हैं बीमार हो जाते हैं। उसके बाद ये पता चला, जो प्रैक्टिस करते रहे, दवाइयाँ दी, कॉलेज में भी पढ़ाया, बड़े मेरे शागिर्द हैं। तो जैसे जैसे तहकीक करते गए, आगे बढ़ते गए, उम्र के गुज़रने के साथ साथ पता ये चला कि बॉडी में कुछ चीज़ों की वजह से जो जहरीले मादे डिपॉज़िट हुए। मतलब अब जो अगर आप बाज़ार जाते हैं, फ़र्ज़ करें आप बाज़ार से कोई समोसा लेके खा लेते हैं, आपका बड़ा दिल चाहता है, हम भी कभी कभी खा लेते हैं। तो अब वो जो समोसा जिस तेल में उसको तला गया, आपको उसका पता ही नहीं वो कैसा है, उससे भी जो असरात हैं। और जो मैंने अर्ज़ किया कि खाद दी गई, चावल को दी गई, अपना उसको दी गई, स्प्रे की गई चावल पे, मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों पे स्प्रे की गई, फलों पे स्प्रे की गई, अब उनके असरात ज़रूर हैं। लिहाजा जिस्म में ऐसे मादे पैदा हुए जो जहरीले मादे थे, लिहाजा जिस्म कमज़ोर होना शुरू हो गया। करते करते तहकीक मैं फिर इस नतीजे पे पहुंचा
کہ اگر آپ کی پاس ایسی میڈیسنس ہوں جو گندم کھانے کے سائیڈ افیکٹ دور کر دے، جو چاول زیادہ کھانے کے سائیڈ افیکٹ دور کر دے، اور جو زہریلے مادے جسم میں توڑ دے، اور اس کے ساتھ ساتھ باڈی سے انفیکشن ختم کر دے. تو اس سلسلے میں نے پھر اپنی تحقیق یہ بنائی، اور میں نے الحمدللہ ایک دوائی بنائی ہوئی ہے. وہ کمبینیشن آف ہومیوپیتھی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں خالد صاحب اس وقت میں وہ دوائی ہر بندے کی ضرورت ہے. آپ کے قریبی عزیزوں میں اگر کوئی بیمار ہے اور وہ بیچارہ، آج یہ صورتحال ہے کہ دوائیاں بہت مہنگی ہیں. ہم نے اس کے، خالد صاحب نے اور میں نے مل کے، ہم نے اس کے بڑے نامینل سے چارجز رکھے ہوئے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں اگر آپ کا کوئی عزیز متواتر دوائیاں کھائے جا رہا ہے اور بہت وقت گزر گیا، تو ہم اس کو یہ دوائی دیں گے اپنے طریقے سے. وہ کم از کم 1 مہینہ ہماری دوائی کھائے، اور 1 مہینہ دوائی کھانے کے بعد اس کے رزلٹس دیکھے کہ اس کے رزلٹس کیا ہیں. تو میں نے، ایک میرے دوست ہیں، میرے ایک عزیز ہیں صاحب دوست، تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ جو آئل آج کوکنگ آئل چل رہا ہے اس کے بڑے سائیڈ افیکٹس ہیں، تو آپ کسی کو 1 چمچ آئل پلا دیں اور اس کے بعد اس کے ٹیسٹ کریں، اس سے پہلے بھی ٹیسٹ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا. تو میں نے جب یہ کیا تو بڑے حیران کن باتیں سامنے آئیں کہ اس کے بھی بڑے سائیڈ افیکٹس ہیں. تو اسی بندے کو میں نے سیم یہی دوائی دینی شروع کی. الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گیا، بڑے بڑے لوگ ٹھیک ہوئے. اور مزے کی بات خالد صاحب یہ ہے کہ یہ جو ہماری کمپاؤنڈ ہے جو ہم نے بنایا ہے، اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. یہ آپ ایسے سمجھیے کہ 1 مہینے کے بچے سے لے کے 100 سال کے بوڑھے تک آپ جس کو مرضی دیں انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا. اس دوائی کے استعمال سے وہ تمام خراب مادے جو اس کے باڈی میں ڈپازٹ ہوئے، جو زہریلے مادے اکٹھے ہوئے، جو سوزش اور انفیکشن ہوئی، یہ آہستہ آہستہ دوائیوں نے کور کرتی ہے، اور باڈی آپ کی انشاءاللہ صحت مند ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب، اس میں آپ سے مطلب عوام الناس کے فائدہ کے لیے میں معلوم کرنا چاہ رہا تھا، کومنٹ آئیں گے دوستوں کے کہ کیا ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں، ڈپریشن کے پیشنٹ ہیں جو کہ مختلف میڈیسن کے اوپر ہیں، یا کارڈیو ویسکولر ایلمنٹس کے ساتھ ہیں، تو جو دل کی میڈیسن کھا رہے ہیں، کیا وہ بھی اس میڈیسن کو یوز کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں سے آ جائے گا؟ بالکل صحیح جی خالد صاحب، بڑا زبردست آپ نے سوال کیا. دیکھیے، یہ جو میں نے عرض کیا کہ یہ جو میڈیسن ہے اس کا دائرہ اختیار ایسا ہے. ایک تو یہ ہومیوپیتھی کی میڈیسن ہے، دوسری یہ میں خود ڈیلی کھاتا ہوں، یہ میرے پاس میرے ٹیبل میں پڑی ہوتی ہے، میں خود ڈیلی کھاتا ہوں. تو یہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. میں خود ہارٹ پیشنٹ ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ مجھے ہارٹ اٹیک آ گیا تھا، اور اس کے بعد میں اپنی دوائیں کھاتا رہا. آج الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. تو یہ دوائی ہم نے ایسے لوگوں کو دی جن کو ڈائبٹیز تھی، الحمدللہ ان کی ڈائبٹیز کنٹرول ہونا شروع ہو گئی. بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت عظیم فائدہ ہے. اور ہم مخلوق خدا کی خدمت کے لیے، آپ دیکھیے ہم نے بڑے نارمل سے چارجز رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہر بندہ لے کے کھا سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مطلب اس سے انشاءاللہ فائدہ دے گا. جی خالد صاحب، اسی میں مطلب آپ سے شیئر کروں گا کہ آپ کے ہی مشورے سے ہم نے ایک بچہ ہمارے پاس رپورٹ ہوا تھا، جی جی اور اس کو جب سے وہ تھوڑا سا 9-10 ماہ کی عمر میں آیا تو اس وقت سے اس کو جو موشن سٹارٹ ہوئے تھے تو وہ 5 سال کا تھا، اس کے موشن نہیں رک رہے تھے. جی تو انہوں نے اچھے پیڈیٹیشنس کو ملتان میں دکھایا، تو انہوں نے پھر ایک ہی متفقہ فیصلہ کیا کہ اس کو گلوٹین فری آٹا آپ اس کے لیے ارینج کریں. اب آپ بہتر جانتے ہیں سر کہ پاکستان میں تو یہ آٹا مطلب فریلی اویلیبل نہیں ہے، یا تو کسی بڑے سٹورز پہ ہے یا آپ کو کہیں امپورٹ کروانا پڑتا ہے علی بابا وغیرہ سے یا کچھ اور جو آپ چینلز ہیں ان کے تھرو. تو ان کے لیے بڑا دقت تھی. تو ہم نے جب ہمارے پاس وہ بچہ رپورٹ ہوا تو ڈاکٹر صاحب ہم نے یہی میڈیسن آپ کے مشورے سے اس بچے کو سٹارٹ کروائی، اور الحمدللہ آج وہ روٹی بھی کھا رہا ہے، آج وہ چاول بھی کھا رہا ہے. اور وہ جو گلوٹین فری آٹا ان کو لینے کے لیے کبھی کسی دوست کو دبئی کال کر رہے ہوتے تھے، کبھی کوئی عمرے پہ جا رہا ہوتا تھا اس کی محنت کر رہے ہوتے تھے کہ جی گلوٹین فری آٹا ہمیں 5 کلو لا دیجیے گا. تو ان مسائل سے سر وہ نکل آیا سر. جی الحمدللہ. یہ سر آپ سے یہ سر سارا اللہ کا کرم ہے. مالک جب چاہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں معالج کے ذہن میں بٹھا دیتا ہے کہ اس طرح کر کے مریض کا علاج کر، یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. مالک کی مرضی ہوتی ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے دوستو، کوئی حرف آخر نہیں ہے. ہم بھی ایسے سمجھیے کہ ایک ہومیوپیتھ ہیں جو چل رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں اور آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں.
تو میں خالد صاحب آپ کو یہاں پہ ایک بڑا زبردست واقعہ آپ کے ساتھ کوٹ کرتا ہوں. میرے ایک کلاس فیلو ہیں, وہ میڈیکل ریپ رہے بہت عرصہ, انہوں نے میڈیکل ریپ رہے, اب کوئی میڈیسن کا کام کرتے ہیں اپنا. جاوید اقبال ان کا نام ہے. تو میرے بہت پیارے دوست ہیں, بہت نیک اور متقی اور پرہیزگار آدمی ہیں. تو ایک دن میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھے اپنے پرابلمس بتائے کہ مجھے اب یہ ہو گیا ہے, یہ ہو گیا ہے. میں نے کہا یار آپ ایسا کریں, آپ یہ میری دوائی نا یہ آنکھیں بند کر کے 15 دن کھائیں, 15 دن بعد مجھے بتائیے. تو 15 دن بعد وہ آئے, انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب میری تو بہت ساری ایسی باتیں بھی ٹھیک ہو گئیں جو میں نے آپ کو بتائی نہیں تھی. بڑے حیران تھے. میں نے کہا جناب آپ کی باڈی میں جب انفیکشن ٹھیک ہو جائے گا, سوزش ختم ہو جائے گی, ورم ختم ہو جائے گا, جو وہ تمام مادے جو آپ کے باڈی میں زیادہ ڈپازٹ تھے وہ نکل گئے, آپ کی قوت حیات بہتر ہو گئی, اب ماشاءاللہ آپ ٹھیک ہیں. تو ہمارا آج کا ویڈیو کرنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ یہ دوائی ہمارے پاس موجود ہے. ہم آپ سب کو ایک سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کی ہدایت دے, ہمیں بھی دے. تو ایک نیکی سمجھتے ہوئے کسی کے ساتھ شیئر کیجئے. یہ جو دوائی ہے ہم نے, اس کے کوئی زیادہ چارجز نہیں ہیں. یہ 100 روپیہ ڈیلی تقریباً پڑتی ہے, 3000 روپے مہینہ ہم اس کا لیتے ہیں. 2 گولیاں اس کی صبح, 2 دوپہر, 2 شام کھانی ہیں. تو 1 مہینہ ضرور کھا کے دیکھیے. اللہ کے حکم سے, اللہ کی کرم نوازی سے انشاءاللہ آپ صحت یاب ہوں گے. یہ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بھلائی کریں, کیونکہ کر بھلا سو ہو بھلا, ہمیشہ بھلے کا بھلا ہوتا ہے. تو آج کی ویڈیو میں ہمیں اجازت دیجیے. اگلی ویڈیو میں خالد صاحب اور میں موجود ہوں گے اگلی باتوں کے ساتھ انشاءاللہ.